پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات ہم نے کئی بار کی ہے۔ عمران خان زیر عتاب تھے اور اب بھی ہیں۔ انتقام کا نشانہ عمران خان کو بنایا جا رہا ہے، لیکن اب عمران خان کے حوالے سے صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مقبولیت کی بلندیوں پر ہے، پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن عمران خان کی قبولیت نہیں ہو رہی۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا مقبولیت سے قبولیت کی طرف کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش قطعی طور پر نہیں ہے کہ پاکستان میں کون سا حلقہ طاقتور ہے، اس کی خوشنودی کے بغیر، اس کی آشیرواد کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اقتدار میں آنے سے لے کر اقتدار میں جانے تک۔ اور عمران خان کو جس طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا، وہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں۔ اور آج پاکستان کی سیاست میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ منفی ہے یا مثبت ہے، اس کے پیچھے بھی پاکستان میں موجود ایک طاقت ضرور ہے۔ اسی نے عمران خان کو گھر بھجوایا تھا اور عمران خان کی زندگی اجیرن کر دی تھی، جو بدستور بھی ایسی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن اب صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکہ کہیں نہ کہیں کار فرما ہوتا ہے، امریکہ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے۔ عمران خان خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اقتدار سے نکالنے کے لیے امریکہ نے کردار ادا کیا ہے۔ عمران خان آج بھی سائفر کی بات کرتے ہیں، لیکن اب صورتحال کچھ اس طریقے سے بہتر ہونے لگی ہے کہ امریکہ سے عمران کی حمایت میں باتیں ہو رہی ہیں۔ زلمے خلیلزاد نے جو کچھ کہا، انہوں نے ایک طرح کا آج کی حکومت کو مشورہ دیا تھا، لیکن آج کی حکومت ان کے مشورے کے بعد دم پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے خلاف زہر افشانی اسی طریقے سے کی گئی جس طریقے سے عمران خان کے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں۔ عمران خان کی حمایت میں امریکہ کے اندر سے اور بھی باتیں ہوئی ہیں، اور خود پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اپنی لابنگ کے لیے ایک نئی فرم کو ہائر کیا گیا ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اگر بہتر ہیں تو ان کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہر پارٹی کچھ نہ کچھ کرتی ہے۔ لابنگ کے لیے فرمز کو ہائر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جو ان کے لوگ موجود ہیں ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے، کئی کو پاکستان سے وہاں پہ بھجوایا جاتا ہے جن کے امریکہ کے حکام کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں۔ یہی طریقہ کار پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اب اختیار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جس طریقے سے امریکہ پر شدید تنقید کرتے تھے، اس سے عمران خان نے تھوڑی سی پسپائی اختیار کی ہے۔ عمران خان کا اب وہ امریکہ کے حوالے سے رویہ جارحانہ نہیں رہا۔ بہرحال عمران خان آج بھی کہتے ہیں کہ سائفر کا مجھے اقتدار سے الگ کرنے میں ایک کردار ضرور تھا۔ عمران خان جس طریقے سے امریکہ کے خلاف پہلے باتیں کرتے تھے، اس میں کافی حد تک نرمی آئی ہے۔ اس چیز کو بھی امریکہ میں محسوس کیا گیا ہے، اور ہم نے بات کی ہے کہ امریکہ میں تحریک انصاف کی طرف سے لابنگ بھی کی جا رہی ہے۔ لابنگ کا بھی یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے۔ پھر عمران خان کا پاک فوج کے حوالے سے جو جارحانہ رویہ تھا وہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، اس میں بھی کافی حد تک نرمی آ چکی ہے۔ عمران خان نے ایک عرصے کے بعد یہ بات کی ہے کہ ہم کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے، اور عمران خان کا 25 مارچ کو مینار پاکستان میں خطاب، وہ بھی صلح جوئی کی طرف ایک قدم تھا، صلح جوئی کے لیے بڑھایا گیا ایک ہاتھ تھا۔ 25 مارچ کے جلسے میں عمران خان نے جو خطاب کیا، اس میں بھی عمران خان اس طریقے سے جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جس کا اظہار وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی قبولیت کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ سوال بھی ہے کہ عمران خان جس طرح سے آج فکس کیے گئے ہیں، جس طریقے سے ان کی زندگی اجیرن بنائی گئی ہے، اگر امریکہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا ہے، تو پھر عمران خان کو کب تک ریلیف مل جائے گا؟ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب سائٹ بدلی جاتی ہے تو فوری طور پر نہیں بدلی جاتی، جیسا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے کہا گیا کہ جب ہم نے سائٹ بدلی تو سائٹ بدلنے کے بعد کتنا عرصہ لگا اوپر والوں کو نیچے لانے کے لیے اور نیچے والوں کو اوپر پہنچانے کے لیے، کئی ماہ لگ گئے۔ اسی طرح سے عمران خان کا مقبولیت سے قبولیت کی طرف جو سفر شروع ہوا ہے، اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، لیکن تحریک انصاف اور اس کے حامی حلقوں کے لیے ایک امید کی
کرن ضرور نظر آئی ہے کہ عمران خان جن مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے ان سے وہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان جب مصیبتوں سے نکلتے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو مصیبتوں میں ڈالا تھا یا جن لوگوں کو عمران خان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ پھر عمران خان کی جگہ پر آ جائیں گے اور عمران خان ان کی جگہ پر چلے جائیں گے؟ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان جن لوگوں کی جگہ پر جائیں گے وہ عمران خان کی جگہ پر آ جائیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جس طریقے سے آج انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، تو کل عمران خان اگر سرخرو ہوتے ہیں، اگر ان کو پذیرائی ملتی ہے، اگر ان کی مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے، یا عمران خان کو مصیبتوں میں ڈالنے والوں کو بھی اسی طریقے سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، ان لوگوں کو مصیبتوں کا یا مشکلات کا سامنا اس لیے بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، عمران خان اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، تاکہ اب امریکہ کو بھی اور پاکستان میں موجود طاقتور حلقوں کو بھی اپنے فیصلے پر کسی نہ کسی وجہ سے نظر ثانی کرنی پڑی ہے۔ تو یہ لوگ جب عمران خان سرخرو ہوتے نظر آئیں گے، کیا ان میں اتنی ہمت ہوگی، اتنی جرت ہوگی کہ وہ عمران خان کی طرح کھڑے ہو جائیں، عمران خان کی طرح ڈٹ جائیں؟ بلکہ وہ ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ بوٹ پالش کریں اور عمران خان کو پھر گرانے کے لیے وہی ہتھ کنڈے اور حربے اختیار کریں جو پہلے ان کی طرف سے اختیار کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔